فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں رہبر معظم کی کتاب 250 سالہ انسان، ائمہ معصومین علیہم السلام کی 250 سالہ سیاسی زندگی پر ایک نظر۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے سید کوثر عباس موسوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 14ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 194۔ باب شروع ہو رہا ہے 7واں، اور یہ باب ہے زینب سلام اللہ علیہا اور دیگر سفیران۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی تحریک۔ زینب کبریٰ ایک عظیم خاتون ہیں۔ مسلمانوں کی نظر میں اس عظیم خاتون کو جو عظمت حاصل ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کو یہ عظمت اس لیے حاصل ہے کہ آپ علی بن ابی طالب کی بیٹی اور حسنین علیہم السلام کی بہن ہیں، کیونکہ صرف یہ نسبتیں ہرگز ایسی عظمت کا سبب نہیں بن سکتی۔ ہمارے باقی ائمہ طاہرین کی بھی مائیں اور بہنیں تھیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جیسی زینب کبریٰ ہوں۔ زینب کبریٰ علیہم السلام کی اہمیت، آپ کی عظمت، آپ کی عظیم اسلامی اور انسانی تحریک اور موقف کی وجہ سے، جسے آپ نے فریضہ الہی کی بنیاد پر انجام دیا تھا، آپ کے کام، آپ کے فیصلے اور آپ کی تحریک کی نوعیت نے آپ کو ایسی عظمت عطا کی ہے کہ پس جو خاتون بھی ایسا کام کرے گی، اگرچہ وہ امیر المومنین کی بیٹی نہ بھی ہو، تب بھی ایسی عظمت حاصل کر سکتی ہیں۔ اس عظمت کا بہترین حصہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے مرحلے میں ہی موقع شناسی کا ثبوت دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے کربلا جانے سے پہلے کے موقع کو بھی پہچانا اور روز عاشورہ کے بحرانی موقع کو بھی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے واقعات کے موقع کو بھی پہچانا، اور دوسرے مرحلے میں ہر موقع کی مناسبت سے الگ الگ اقدام کا انتخاب کیا، اور انہی اقدامات نے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو عظیم ترین بنا دیا۔ کربلا کی جانب روانگی سے پہلے ابن عباس اور ابن جعفر جیسے بزرگان اور صدر اسلام کی نامور شخصیات جو فقاہت، شہامت، ریاست اور آقازادی کے دعوے دار تھیں، وہ بھی شش و پنج کا شکار ہوئیں۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن زینب کبریٰ شش و پنج کا شکار نہیں ہوئیں، بلکہ وہ سمجھ گئیں کہ آپ کو اس راستے کا انتخاب کرنا چاہیے اور اپنے امام کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلی گئیں۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ آپ نہ جانتی ہوں کہ یہ راستہ بہت سخت ہے، بلکہ آپ دوسروں سے بہتر اس بات کو محسوس کر رہی تھیں۔ آپ ایک خاتون تھیں جو اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنے شوہر اور خاندان سے دور ہو رہی تھیں۔ اس بنا پر اپنے چھوٹے بچوں اور نوجوان بیٹوں کو اپنے ساتھ لیا۔ آپ محسوس کر رہی تھیں کہ کیسا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ ایسے برہانی حالات میں جب طاقتور ترین مرد حضرات بھی نہیں سمجھ سکتے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن آپ اپنا فریضہ سمجھ گئیں اور اپنے امام کی حمایت کرتے ہوئے آپ کو شہادت کے لیے تیار کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب دنیا تاریک ہو گئی، دل و جان اور آفاق عالم پر اندھیرا چھا گیا، تو یہ عظیم خاتون روشنی بن کر چمکنے لگی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس منزل پر فائز ہو گئیں کہ جہاں تک تاریخ بشریت کی صرف بلند ترین افراد یعنی انبیاء ہی پہنچ سکتے ہیں۔ یقیناً بی بی زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتیں تو واقعہ کربلا باقی نہ رہتا، اور نہ ہی زینب کبریٰ کے بغیر عاشورہ کا واقعہ اتنا عام ہوتا اور تاریخ میں زندہ و جاوید بن کر ابھرتا۔
واقعہ عاشورہ کے آغاز سے آخر تک علی کی بیٹی زینب عالی مقام کی شخصیت اور کردار اتنا نمایاں ہے کہ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ ایک خاتون کے لباس اور علی کی بیٹی کی صورت میں ایک دوسرا حسین ہے۔ قطع نظر اس کے کہ اگر جناب زینب سلام اللہ نہ ہوتی تو عاشور کے بعد کیا ہوتا؟ شاید امام زین العابدین بھی شہید کر دیے جاتے، شاید امام حسین علیہ السلام کا پیغام کہیں بھی نہ پہنچتا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے بھی جناب زینب آپ کے لیے ایک ایسے سچے غمخوار کی مانند تھیں کہ ان کی موجودگی میں امام حسین علیہ السلام کبھی بھی تنہائی اور تھکاوٹ کا احساس نہیں کرتے تھے۔ انسان ایسے کردار کو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے مقدس چہرے پر آپ کے فرمودات اور آپ کے کردار میں مشاہدہ کر سکتا ہے۔ 2 مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کسی حد تک بے چینی کا احساس کیا اور امام حسین کے پاس جا کر اپنی اس بے چینی کا اظہار بھی کیا۔ ایک مرتبہ مکہ سے کربلا جاتے ہوئے کسی ایک منزل میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت سے متعلق مختلف خبریں موصول ہو رہی تھیں۔ بی بی زینب بھی آخر ایک خاتون تھیں۔ وہ زنانہ جذبات رکھتی تھیں اور لطیف زنانہ احساس رکھتی تھیں، بلکہ جذبات اور احساسات کا اصلی مظہر ہی خاندان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تمام تر طاقت، شجاعت اور مصائب و مشکلات کے مقابلے میں ڈٹ جانے کے باوجود انسانی نفاست، پاکیزگی اور انسانی ترحم کا جوش مارتا ہوا سرچشمہ بھی یہی خاندان ہی تو ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کی مثال پیش کرتے ہیں، وہ حسین جو پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں یا ایک صحرا میں بھرے بھیڑیوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے سے نہیں گھبراتے، لیکن وہی شخص کبھی بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مقابلے میں منقلب ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اس وقت جب ایک حبشی غلام زخمی ہو کر زمین پر گر گیا، شاید وہ ابو ذر غفاری کا غلام جون تھا، جو امام کے چاہنے والوں اور آپ کے ارادت مندوں میں سے تھا۔ اجتماعی اور معاشرتی حوالے سے اس دور کے مسلمانوں میں غلام کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی خاندانی لحاظ سے کسی اعلیٰ خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ عاشورے کے دن کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے رکاب میں بڑے بڑے لوگوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، جیسے حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن قین اور دیگر شہدائے کربلا، جن کا شمار کوفے کے بزرگوں میں ہوتا تھا۔ ان میں سے کسی ایک کی شہادت پر بھی امام حسین علیہ السلام نے ایسا رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا جو رد عمل اس حبشی غلام کی شہادت پر دکھایا۔ جب مسلم بن اوسجہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے تو آپ نے مسلم بن اوسجہ سے مخاطب ہو کر کہا، انشاءاللہ تم اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر پاؤ گے۔ لیکن یہ حبشی غلام گرتا ہے کہ جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کا رشتہ دار رونے والا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور اس غلام کے ساتھ وہی کچھ کیا جو آپ نے حضرت علی اکبر کے ساتھ کیا تھا، یعنی امام حسین علیہ السلام اس غلام کے سرہانے زمین پر بیٹھ گئے اور اس کے خون آلود سر کو اپنے زانوں پر رکھا۔ لیکن امام کے دل کو اب بھی سکون نہیں ملا اور سب نے یہ منظر دیکھا کہ ایک مرتبہ امام عالی مقام نے اپنے چہرے مبارک کو جون کے خون آلود چہرے پر رکھا۔ یوں انسانی ہمدردی اور احساس کا ایک عجیب منظر سامنے آ گیا۔ لہٰذا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ایک عورت کی حیثیت سے لطیف زنانہ احساسات کے ساتھ، نہ کہ ایک عام عورت کی حیثیت سے بلکہ امام حسین کی بہن، اور ایک ایسی بہن جو اپنے دل و جان سے اپنے بھائی کو چاہتی ہے، ایک ایسی بہن جو اپنے شوہر اور گھر بار کو چھوڑ کر امام حسین کے ساتھ آ گئی ہے، اور وہ بھی تنہا نہیں آئی بلکہ اپنے ساتھ اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کو بھی لائی ہے، تاکہ وہ ان کے ساتھ رہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کی ضرورت پڑے تو انہیں قربان کر سکیں۔ لیکن اس کے باوجود جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب خطرے کا احساس کیا تو امام حسین علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کی، بھائی جان، مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے، حالات خطرناک لگ رہے ہیں۔ اگرچہ آپ جانتی تھیں کہ جانوں کے نذرانے پیش کرنے ہیں اور قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس حد تک حالات کے دباؤ میں آ جاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے رجوع کرتی ہیں۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام آپ سے کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کرتے، بلکہ امام فرماتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ جو چاہے وہی ہوگا۔ یعنی آپ نے تقریباً اس قسم کا ایک جملہ کہا کہ ماشاء اللہ کانا، جو اللہ چاہے گا وہ ہو کر رہے گا۔
اس کے بعد تاریخ میں ہمیں کچھ نہیں ملتا کہ بی بی زینب نے امام حسین علیہ السلام سے حالات کے متعلق کچھ کہا ہو یا کوئی سوال کیا ہو یا اپنے چہرے سے کسی قسم کی پریشانی کا اظہار کیا ہو، سوائے شب عاشور کے۔ شب عاشور کے ابتدائی حصے کے بارے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس موقع پر بھی جناب زینب کبریٰ بے چین ہوئیں۔ اس واقعے کے راوی امام زین العابدین ہیں جو اس وقت بیمار تھے۔ آپ فرماتے ہیں، میں اپنے خیمے میں لیٹا ہوا تھا اور پھوپھی زینب میری تیمارداری میں مشغول تھیں۔ ہمارے ساتھ والے خیمے میں میرے بابا امام حسین علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ آپ کے خیمے میں جناب ابو ضرب کا غلام جون آپ کی تلواروں کو صیقل کر رہا تھا اور اس کی دھار سدھا رہا تھا، گویا امام کل کی جنگ کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے زیر لب کچھ اشعار پڑھنا شروع کیے اور ایک شعر پڑھا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ دنیا نے اپنا رخ موڑ لیا ہے اور زندگی انسان سے وفا نہیں کرتی اور موت نزدیک ہے۔ اے زمانے، تف ہو تیری دوستی پر، تو اپنے بہت سے دوستوں کو صبح و شام موت کے سپر کر دیتا ہے۔ یہ شعر بہار الانوار کی جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 316 میں موجود ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو شخص یہ شعر پڑھ رہا ہے اسے یقین ہے کہ بہت ہی جلد اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں، جب میں نے یہ شعر سنا تو اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھ گیا، یعنی میں جان گیا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ مگر پھوپھی زینب یہ سن کر پریشان ہو گئیں اور اٹھ کر بھائی کے خیمے میں چلی گئیں اور امام حسین سے مخاطب ہو کر کہنے لگیں، بھائی جان، میں سن رہی ہوں کہ آپ اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ جب بابا شہید ہوئے تو ہم نے کہا ہمارے بھائی موجود ہیں، جب بھائی حسن شہید ہوئے تو ہم نے کہا ہمارے بھائی حسین موجود ہیں، اور کئی سالوں سے آپ ہی کے بھروسے پر جی رہے ہیں، اور آج میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ بھی اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ البتہ پریشان ہونا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا حق بھی بنتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس دن زینب کبریٰ کی جو حالت تھی وہ ایک استثنائی حالت ہے۔ کسی بھی عورت، یہاں تک کہ خود امام زین العابدین علیہ السلام کی حالت کا بھی زینب کبریٰ سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی حالت انتہائی سخت اور طاقت فرسا تھی۔ قافلے میں شامل تمام مرد عاشور کے دن شہید کر دیے گئے تھے۔ عصر عاشور ان خیموں میں امام زین العابدین علیہ السلام کے علاوہ کوئی مرد باقی نہیں بچا تھا، اور امام زین العابدین بھی بیماری کے بستر پر پڑے ہوئے تھے، شاید بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ اب ایسے حالات میں آپ سوچئے کہ اس خیمے گاہ میں تقریباً 80 عورتیں اور بچے موجود تھے جنہیں چاروں طرف سے دشمن کے ایک جمع غفیر نے گھیر رکھا تھا۔ ان کی کیا حالت ہونی چاہیے، جبکہ ان میں سے کوئی بھوکا ہو اور کوئی پیاسا، بلکہ یہ کہا جائے کہ سب کے سب بھوکے اور پیاسے ہوں اور سب خوفزدہ اور پریشان حال ہوں۔ بہرحال ایک انتہائی تلخ اور وحشتناک واقعہ ہے جسے صرف ایک ہی شخصیت نے آگے بڑھ کر سنبھالا تھا، اور وہ شخصیت جناب زینب کبریٰ کی تھی۔ صرف ایسا نہیں تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کو کھو دیا ہو، یا اپنے 2 بیٹوں اور اپنے دیگر بھائیوں اور عزیز و قارب بنو ہاشم کے 18 جوانوں اور اپنے باوفا اصحاب اور انصار کو کھو دیا ہو۔ ان حالات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت تھی، اور شاید اس کی اہمیت اس سے کسی بھی لحاظ سے کم بھی نہ تھی، کہ اتنے سارے دشمنوں کی موجودگی میں اس شکست خوردہ اور منتشر قافلے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر تھی، یہاں تک کہ خود امام زین العابدین کی دیکھ بھال بھی آپ ہی کے ذمے تھی۔ لہٰذا ان چند گھنٹوں کے درمیان، یعنی واقعہ عاشور کے بعد سے لے کر یہ تو طے ہونے تک کہ دشمن اس لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہے، یعنی اس تاریک اور سخت رات کے ان چند گھنٹوں کے دوران اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا پر کیا گزری۔ یہی وجہ ہے کہ اس دوران بی بی زینب مسلسل مصروف اور بھاگ دوڑ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ کبھی ایک بچے کے پاس جاتی ہیں تو کبھی کسی ایسی ماں کے پاس پہنچتی ہیں جس کی گود اجڑ گئی ہے، اور کبھی ایسی بہن کے پاس جاتی ہیں کہ جس کے سر سے بھائی کا سایہ چھن گیا ہے۔ گویا آپ مسلسل مصروف ہیں، ان سب کو جمع کرتی ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں،
لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ زینب سلام اللہ علیہا کا حوصلہ جواب دے جاتا ہے۔ آپ اپنے اس بھائی کی طرف رخ کرتی ہیں جو آپ کی واحد پناہ گاہ تھا۔ روایت میں ہے کہ جناب زینب سلام اللہ آتی ہیں اور اپنے بھائی کے پامال شدہ لاشے کے قریب کھڑے ہوتی ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ فریاد کرتے ہوئے کہتی ہیں، اے نانا جان، آپ پر آسمان کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یہ آپ کا پیارا حسین ہے جو خاک و خون میں غلطہ ہے، کربلا کی گرم ریت پر پڑا ہے۔ یہ حدیث الحلوف سید ابن طاؤس صفحہ نمبر 133 پر موجود ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عاشورہ وہ دن ہے جب خون نے تلوار پر فتح حاصل کی، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ فتح اور کامیابی بی بی زینب سلام اللہ کی وجہ سے نصیب ہوئی تھی، ورنہ خون کربلا میں ختم ہو چکا تھا، اور یہ جنگ کربلا کے میدان میں بظاہر حق کی شکست کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی، لیکن جو چیز اس ظاہری شکست کو ایک دائمی فتح و کامرانی میں تبدیل کرنے کا سبب بنی، وہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت تھی۔ اس واقعے میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جو کردار ادا کیا وہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ عورت تاریخ کے حاشیے پر نہیں بلکہ تاریخ کے اہم واقعات کے اصلی متن کا حصہ ہے۔ قرآن مجید نے اپنے متعدد مقامات پر اس نقطے کی جانب اشارہ کیا ہے، لیکن یہ واقعہ گزشتہ امتوں سے مربوط کسی دور کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندہ اور قابل ادراک واقعہ ہے جہاں انسان یہ مشاہدہ کر سکتا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ایک حیرت انگیز اور تابناک عظمت کے ساتھ میدان میں اترتی ہیں اور ایک ایسا کارنامہ انجام دیتی ہیں کہ جس کی بنا پر وہ دشمن جو اپنے مخالفین کا قلقمہ کر کے سر پر فتح کا تاج پہن کر اپنی کامیابی و فتح کے نعرے بجا رہا تھا، اسے اپنے ہی شہر، اپنے محل اور اپنے دارالحکومت میں ذلیل و رسوا ہونا پڑا، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اس کی پیشانی پر ذلت اور رسوائی کا ایک دائمی داغ لگا دیا کہ اس کی فتح اور کامیابی شکست میں تبدیل ہو کر رہ گئی۔ یہی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کارنامہ ہے۔ آپ نے اپنے اس عمل سے پوری دنیا پر واضح کر دیا کہ خواتین کے حجاب اور پاک دامنی کو مجاہدانہ وقار اور عظیم جہاد میں کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ زینب کبریٰ کہ جو خطبات اور فرمودات ہم تک پہنچے ہیں، ان سے بھی آپ کی تحریک کی عظمت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بازار کوفہ میں آپ کا ناقابل فراموش خطبہ کوئی معمولی خطبہ نہیں ہے، یہ کسی عظیم شخصیت کا معمولی اظہار خیال نہیں ہے، بلکہ ان سخت و دشوار حالات میں اس دور کے اسلامی معاشرے کے مسائل کا مکمل تجزیہ و تحلیل ہے، جو انتہائی خوبصورت الفاظ، نہایت عمیق و گہرے مفاہیم کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت کی طاقت تو دیکھیے کہ آپ کی شخصیت کس قدر طاقتور ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ایک صحرا میں آپ کے بھائی، آپ کے قائد اور امام، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے بیٹوں اور دیگر جوانوں کو نہایت بے رحمی سے شہید کر دیا گیا ہے، اور زندہ بچ جانے والے بچوں اور خواتین کی چھوٹی سی جماعت کو قیدی بنا لیا گیا ہے، اور انہیں بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کر کے ان تماشائیوں کے مجمع کے سامنے سے گزارا گیا ہے۔ اس مجمع کے بعض لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور کچھ لوگ آنسو بہا رہے ہیں۔ ایسے دل کو لرزا دینے والے حالات میں اچانک یہ عظمت اور وقار کا سورج طلوع ہوتا ہے، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اسی لب و لہجے میں گفتگو کرتی ہیں جس انداز میں آپ کے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام منبر خلافت پر متمکن ہو کر امت مسلمہ سے خطاب کیا کرتے تھے۔ اسی انداز تخاطب سے، انہی کلمات سے، اسی فصاحت و بلاغت سے، انہی بلند و بالا مفاہیم و مضامین سے کوفے والوں سے یوں مخاطب ہوتی ہیں: اے کوفے والو، اے بے وفا اور غدار لوگوں، یعنی اے دھوکہ بازوں اور بے وفا لوگوں جنہوں نے ہم سے وفاداری کا ڈھونگ رچایا، اور شاید خود تمہیں بھی اس بات کا یقین تھا کہ تم دین اسلام اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پیروکار ہو، لیکن میدان امتحان میں تمہارے قدم ڈگمگا گئے، اور اس پرآشوب اور فتنے کے دور میں تم نے اس اندھے پن کا مظاہرہ کیا۔ کیا تمہارے اندر بیہودہ گوئی، خود پسندی، جھوٹ، کنیزوں کی سی چاپلوسی اور دشمنوں کی کینہ اور عداوت کے سوا بھی کچھ ہے؟ تمہارے قول و فعل میں تضاد تھا،
تم اس دھوکے میں تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ تم آج بھی صاحبان ایمان ہو، ماضی کی طرح انقلابی ہو، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے پیروکار ہو، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ تم اس آشوب و فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکے، تم اپنے آپ کو اس سے نجات نہیں دلا سکے۔ تمہاری مثال اس نادان عورت کی سی ہے جس نے اپنے دھاگے کو مضبوط طریقے سے کاٹنے کے بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یہ خطبہ بہار الانوار کی جلد نمبر 45 اور صفحہ نمبر 109 پر موجود ہے۔ تم اس عورت کی طرح ہو گئے جو اون کاٹتی ہے اور اسے دھاگے میں تبدیل کرتی ہے، پھر ان دھاگوں کو دوبارہ کھولتی ہے اور انہیں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تم نے اپنی بے بصیرتی، حالات کی نزاکت کے عدم ادراک اور حق و باطل کے فرق کو نہ پہچاننے کی وجہ سے اپنے ماضی کے کارناموں پر پانی پھیر دیا ہے۔ تم بظاہر تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اپنے انقلابی ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہو، لیکن اندر سے بالکل کھوکھلے ہو، اور کوئی بھی تیز ہوا کا جھونکا تمہارے پائے ثبات پر لغزش پیدا کر سکتا ہے۔ یہ اس دور کی مشکلات کا مکمل تجزیہ ہے جو جناب زینب سلام اللہ نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا۔ بی بی زینب ان دشوار اور کٹھن حالات میں اس زور بیان اور ان الفاظ سے گفتگو کر رہی تھیں، اور آپ کے سامنے کوئی معمولی سامعین نہیں بیٹھے ہوئے تھے جو آرام اور اطمینان سے آپ کی گفتگو کو سن رہے ہوں۔ بی بی زینب ایک معمولی خطیب کی طرح ان کے سامنے خطبہ دے رہی ہوں نہیں، بلکہ آپ کے سامنے دشمنوں کا مجمع تھا۔ آپ نیزہ بردار دشمنوں کے نرغے میں تھیں۔ ان کے علاوہ اس مجمع میں کچھ دوغلے کردار کے مالک افراد بھی تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جناب مسلم کو ابن زیاد کے حوالے کیا تھا، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو ہزاروں خط لکھے اور انہیں کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، اور پھر بے وفائی کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جس دن انہیں ابن زیاد کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، اس دن وہ اپنے گھروں میں چھپے بیٹھے تھے۔ بازار کوفہ میں انہی لوگوں کا مجمع تھا۔ البتہ کچھ ضعیف النفس افراد بھی موجود تھے جو مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی کو اسیر دیکھ کر آنسو بہا رہے تھے۔ بی بی زینب سلام اللہ کا سامنا ایسے ناقابل اعتماد اور مختلف الاوصاف افراد سے تھا۔ اس کے باوجود آپ اس انداز میں گفتگو فرماتی ہیں کہ آپ ایک تاریخ ساز خاتون ہیں۔ یہ کوئی کمزور خاتون نہیں ہے، ایک ایسی خاتون ہے جس کو کمزور نہیں کہا جا سکتا۔ ایک صاحب ایمان خاتون کا زنانہ جوہر مشکل حالات میں اس طرح ظاہر ہوتا ہے۔ یہ خاتون ایک اعلیٰ مثال اور اعلیٰ نمونہ ہے، پوری دنیا کے بڑے بڑے مردوں اور خواتین کے لیے بہترین مثال ہیں۔ یہ خاتون نبوی اور علوی انقلاب کو لاحق ہونے والی آفتوں کا تجزیہ اور تحلیل کرتی ہے، اور اہل کوفہ سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ تم فتنے اور آشوب کے دور میں حق کو نہیں پہچان سکے، تم اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نواسۂ رسول کا سر نیزے پر بلند کیا گیا۔ بی بی زینب علیہ السلام کی عظمت کو یہاں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اسیری کے دوران امام زین العابدین علیہ السلام کی تحریک۔ واقعہ عاشورہ کے بعد شیعوں اور نظریہ امامت کے پیروکاروں کی حالت انتہائی ناگفتگو تھی۔ بنو امیہ کے وحشی مزدوروں نے کربلا، کوفہ اور شام میں خاندان نبوت کے ساتھ جو سلوک روا رکھا تھا، اس نے پیروان امامت کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے قریبی دوست اور اصحاب واقع کربلا اور اس کے بعد توابین کی تحریک میں شہید ہو چکے تھے۔ جو لوگ بچ گئے تھے ان میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ یزید اور مروان جیسے ظالم و جابر حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات کہہ سکیں۔ شیعوں اور مومنین کی ایک مختصر تعداد موجود تو تھی، لیکن وہ انتہائی غیر منظم اور منتشر تھے۔ ان کے درمیان کوئی تنظیم موجود نہیں تھی، سب وحشت زدہ اور بہت سے امامت کے راستے سے ہی منحرف ہو چکے تھے۔ یہ وہ میراث تھی جو شیعوں کی طرف سے امام زین العابدین علیہ السلام کے حصے میں آئی تھی۔ گھٹن کا ماحول تھا، افرادی قوت کی انتہائی کمی تھی۔ ایسے حالات میں امام زین العابدین علیہ السلام کو اسلام حقیقی اور مکتب محمدی کی حفاظت کے لیے کچھ ایسے مدبرانہ انقلابی اقدامات کرنے کی ضرورت تھی
کہ جس کے نتیجے میں ان بکھرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے انہیں علوی حکومت یعنی حقیقی اسلامی حکومت کی تشکیل کے لیے تیار کر سکیں۔ ایسے حالات میں امام زین العابدین علیہ السلام 34 سال زندگی بسر کی۔ میں یہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے بعض اہم پہلوؤں کو آپ سامعین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا افتخار آمیز دور آپ کی اسیری کا دور ہے۔ البتہ امام زین العابدین علیہ السلام 2 مرتبہ اسیر ہوئے اور دونوں مرتبہ آپ کو طوق و زنجیر میں جکڑ کر شام لے جایا گیا۔ پہلی مرتبہ کربلا سے اور دوسری مرتبہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں مدینہ سے گرفتار کیا گیا۔ جب کربلا سے گرفتار کر کے قافلہ حسینی کے دوسرے اسیروں کے ساتھ شام لے جایا گیا، آپ مجسمہ قرآن اور اسلام تھے۔ جب شہدائے کربلا خاک و خون میں غلطہ ہوئے تب امام زین العابدین علیہ السلام کی تحریک کا آغاز ہوا۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں، معصوم بچے، بے سہارا عورتیں امام علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہوئیں۔ اس کاروان میں امام زین العابدین علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا مرد نہیں تھا۔ امام تنہا ہی ان سب کی رہنمائی کر رہے تھے، انہیں جمع کرتے تھے، یہاں تک کہ شام پہنچنے تک پورے راستے میں ان کی دیکھ بھال کرتے رہے اور ان لوگوں کو جو ایمان کے رشتے میں جڑے ہوئے تھے ایک لمحے کے لیے بھی شک اور تردد میں مبتلا نہ ہونے دیا۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام کوفے میں داخل ہوئے تو عبید اللہ ابن زیاد، جس نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ اس خاندان کے تمام مردوں کو قتل کیا جائے، دیکھا کہ اسیروں کے قافلے میں ایک مرد بھی موجود ہے۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ فرمایا میں علی بن حسین ہوں۔ اس نے امام علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے امامت اور معنویت کے جوہر دکھاتے ہوئے فرمایا کیا تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے جبکہ ہم تو شہادت کو اپنے لیے کرامت اور راہ خدا میں قتل ہونا باعث افتخار سمجھتے ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ امام علیہ السلام نے کہ اس سخت موقف کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کو خاموش ہونا پڑا۔ یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 45 اور صفحہ نمبر 118 پر موجود ہے۔ شام میں جہاں امام زین العابدین علیہ السلام کو کئی دنوں تک مسلسل اسیروں کے ساتھ قید رکھ کر آپ کے ساتھ انتہائی برا سلوک روا رکھا گیا، یزید نے سوچا کہ امام زین العابدین کو اسیری کی حالت میں اپنے ساتھ مسجد میں لے جائے تاکہ لوگوں کے سامنے امام کو نفسیاتی اعتبار سے کمزور کر سکے اور کوئی ایسا کام کرے کہ اس کے مخالفین اور امام کے چاہنے والے جو ہر جگہ موجود تھے وہ اس کی حکومت کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اس موقع پر امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا اجازت دو تو میں بھی ان لکڑیوں پر چڑھ کر ان لوگوں سے کچھ بات کروں۔ یزید سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فرزند رسول ایک ایسا جوان جو اسیر بھی ہے اور بیمار بھی، جو اس پوری مدت میں جسمانی اور نفسیاتی طور پر کافی کمزور ہو چکا ہے، وہ اس کے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ یزید نے امام علی مقام کو اجازت دی۔ آپ منبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کے سامنے فلسفہ امامت اور واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے بنو امیہ کی حکومت کی سیاہ کاریوں کو خود انہی کی حکومت کے مرکز پر فاش کر دیا۔ یعنی امام نے ایک ایسا کام کر دیا کہ اہل شام میں بغاوت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ یعنی امام زین العابدین علیہ السلام ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ جو عبید اللہ ابن زیاد اور شام کے قریب کے فریب خوردہ لوگوں کے جلسہ عام میں یزید کے حکومتی کارندوں کی موجودگی میں بغیر کسی خوف کے حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے حق اور سچ بات کہہ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی نظر میں زندگی کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اسیری اور بیماری کے باوجود کسی عظیم مرد مجاہد کی طرح اپنے قول و فعل کے ذریعے شجاعت و دلیری کے بہترین نمونے پیش کیے۔ اس دوران آپ کا طرز عمل آپ کی عام زندگی سے بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے اصلی دور میں آپ کی حکمت عملی مستحکم بنیاد پر بڑے ہی جچے تلے انداز میں نرم روی کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھنا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات آپ عبد الملک بن مروان کے ساتھ نہ صرف ایک محفل میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ آپ کا رویہ بھی نرم نظر آتا ہے، جبکہ اس مختصر مدت یعنی ایام اسیری میں آپ کے اقدامات بالکل کسی
پر جوش انقلابی کی مانند نظر آتے ہیں، جس کے لیے کوئی معمولی سی بات بھی برداشت کر لینا ممکن نہ ہو۔ لوگوں کے سامنے بلکہ بھرے مجمع میں بھی مغرور اور اقتدار کے نشے میں بدمست دشمن کو دندان شکن جواب دینے میں کسی طرح کا تامل نہیں کرتے۔ کوفے کا درندہ صفت خونخوار حاکم عبید اللہ ابن زیاد، جس کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، جو فرزند رسول امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعوان و انصار کا خون بہا کر مست ہو چکا ہے اور کامیابی کے نشے میں بالکل چور ہے، اس کے مقابلے میں آپ علیہ السلام ایسا بے باک اور سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ ابن زیاد آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ اس وقت اگر جناب زینب ڈھال بن کر آپ کے سامنے آ کر یہ نہ کہتی کہ میں اپنے جیتے جی ایسا ہرگز نہ ہونے دوں گی، اور ایک عورت کے قتل کا مسئلہ درپیش نہ ہوتا، نیز یہ کہ آپ کو قیدی کی حیثیت سے دربار شام میں حاضر کرنا مقصود نہ ہوتا، تو عجب نہیں کہ ابن زیاد امام زین العابدین علیہ السلام کے خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگین کر لیتا۔ بازار کوفہ میں آپ اپنی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا اور اپنی بہن جناب سکینہ کی آواز ملا کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں جوش و خروش پیدا کرتے ہیں اور حقیقتوں کا انکشاف کرتے ہیں۔ اسی طرح شام میں چاہے وہ یزید کا دربار ہو یا مسجد میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم، بڑے ہی واضح الفاظ میں دشمن کی سازشوں سے پردہ اٹھا کر حقائق کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے ان تمام خطبوں اور تقریروں میں اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت، خلافت کے سلسلے میں ان کا استحقاق اور یزیدی حکومت کے جرائم و ظلم و زیادتی کا پردہ چاک کرتے ہوئے نہایت ہی تلخ اور درست لب و لہجے میں غافل اور ناواقف عوام کو جھنجھوڑتے ہیں اور بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ان خطبوں کو نقل کر کے امام کے فقروں کی گہرائی پیش کرنے کا وقت نہیں، کیونکہ یہ خود ایک مستقل کام ہے، اور اگر کوئی شخص ان خطبوں کی تشریح و تفسیر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان بنیادی حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک ایک لفظ کی تحقیق اور چھان بین کرے۔ یہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی اسارت اور قید و بند کی زندگی، جو جرت اور ہمت اور شجاعت اور دلاوری سے معمور نظر آتی ہے۔ ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی وجوہات تھیں جن کے پیش نظر امام علیہ السلام کے موقف میں ایسی تبدیلی پیدا ہو گئی کہ آپ قید سے چھوٹ کر آپ نہایت ہی نرم روی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تقیے سے کام لیتے ہیں، اپنے تیز اور تند انقلابی اقدامات پر دعا اور نرم روی کا پردہ ڈال دیتے ہیں، تمام امور بڑی خاموشی کے ساتھ انجام دیتے ہیں، جبکہ قید و بند کے عالم میں آپ نے ایسی دلیرانہ عزائم کا اظہار اور مزاحمت آمیز اقدام فرمایا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک استثنائی دور تھا۔ یہاں امام سجاد علیہ السلام کو فرائض امامت کی ادائیگی اور حکومت الہی اور اسلامی کی تشکیل کے لیے مواقع کی فراہمی کے ساتھ عاشورے میں بہنے والے بے گناہوں کے خون کی ترجمانی بھی کرنی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں امام سجاد علیہ السلام کے دہن اقدس میں ان کی اپنی زبان نہ تھی، بلکہ شمشیر سے خاموش کر دی جانے والی امام حسین علیہ السلام کی زبان اس وقت کوفہ و شام کی منزلوں سے گزرنے والے اس انقلابی جوان کو ودیعت کر دی گئی تھی۔ چنانچہ اس منزل پر اگر امام زین العابدین علیہ السلام خاموش رہتے اور اس جرت اور ہمت اور جوانمردی اور بے باکی کے ساتھ حقائق کی وضاحت کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ کر دیتے، تو آئندہ آپ علیہ السلام کے مقاصد کی تکمیل کی تمام راہیں مسدود ہو کر رہ جاتی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا جوش مارتا ہوا خون ہی تھا جس نے نہ صرف آپ کے لیے میدان ہموار کر دیا، بلکہ تاریخ تشیع میں جتنی بھی انقلابی تحریکیں برپا ہوئیں ان سب میں خون حسین کی گرمی شامل نظر آتی ہے۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام سب سے پہلے لوگوں کی موجودہ صورتحال سے خبردار کر دینا ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ آئندہ اپنے اس عمل کے سائے میں بنیادی، اصولی، عمیق، متین اور طویل حکومت اور باطل مخالف تحریک کا سلسلہ شروع کر سکیں۔ اور ظاہر ہے طنز و تند زبان استعمال کیے بغیر لوگوں کو متنبہ اور ہوشیار کرنا ممکن نہ تھا۔ اس قید و بند کے سفر میں امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کردار سے بالکل ہم آہنگ نظر آتا ہے۔ دونوں کا مقصد
حسینی انقلاب اور پیغامات کی تبلیغ اور اشاعت ہے۔ اگر لوگ اس بات سے واقف ہو جائیں کہ امام حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے، کیوں قتل کر دیے گئے اور کس طرح قتل کیے گئے، تو آئندہ اسلام اور اہل بیت علیہم السلام کی دعوت ایک نیا رنگ اختیار کر لے گی۔ لیکن اگر عوام ان حقیقتوں سے ناواقف رہ گئے تو انداز کچھ اور ہوگا۔ لہٰذا معاشرے میں ان حقائق کو عام کر دینے اور صحیح طور پر حسینی انقلاب کو پہچانوانے کے لیے اپنا تمام سرمایہ بروکار لا کر جہاں تک ممکن ہو سکے اس کام کو انجام دینا ضروری تھا۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام کا وجود نہ صرف جناب سکینہ، جناب فاطمہ صغریٰ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا بلکہ ایک قیدی کی مانند اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اپنے اندر ایک پیغام لیے ہوئے ہے۔ ضروری تھا کہ یہ تمام انقلابی قوتیں مجتمع ہو کر غربت اور بے کسی میں بہا دیے جانے والے حسینی خون کی سرخی کربلا سے لے کر مدینے تک تمام بڑے بڑے اسلامی مرکز میں پھیلا دیں۔ اور جب امام سجاد علیہ السلام مدینے میں وارد ہوں، لوگوں کی بے چین اور متجسس نگاہوں، چہروں اور زبانوں کے جواب میں آپ ان کے سامنے حقائق بیان کریں، اور یہ امام کی آئندہ مہم کا اولین نقشہ ہے۔ اس لیے ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام کے اس مختصر دور حیات کو ایک استثنائی دور سے تعبیر کیا ہے۔ اس مہم کا دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ علیہ السلام مدینۃ الرسول میں ایک محترم شہری کی حیثیت سے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے کام کی ابتدا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اور آپ کے حرم یعنی مسجد نبوی سے کرتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کے آئندہ موقف اور طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کی حالت اور کیفیت اور اس کے تقاضوں پر بھی ایک تحقیقی نظر ڈال دی جائے۔ چنانچہ اس موضوع پر ہم آگے روشنی ڈالیں گے۔ یہ پیراگراف پاسدار اسلام شمارہ 6 سے لیا گیا ہے۔